صرف میاں نواز شریف نہیں بلکہ پورے شریف خاندان کی نہ تو کوئی اخلاقیات ہے اور نہ ہی کوئی کردار۔ اس خاندان کے پاس صرف ایک چیز ہے اور وہ ہے انفرادی اور خاندانی مفاد۔ شریف خاندان جتنا کرپٹ اور بے ایمان ہے اتنا ہی غیر مذہبی بھی۔ میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف کے والد بزرگوار سب سے زیادہ مذہبی کہے جاتے ہیں، مگر ان کی مذہب اور اخلاق دشمنی اس امر سے ظاہر ہے کہ انہوں نے چیف آف آرمی اسٹاف آصف نواز جنجوعہ کو کھانے پر بلایا، انہیں اپنا بیٹا قرار دیا اور انہیں BMW کار رشوت کے طور پر پیش کی۔ روایان روایت کا کہنا ہے کہ جنرل آصف نواز نے رشوت کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا، مگر بہرحال بڑے شریف صاحب نے جنرل آصف نواز کی وفاداری اور ضمیر کو خریدنے کے لیے بڑی چال چلنے سے گریز نہیں کیا۔ رشوت ہر صورت میں بری ہے، مگر سیاسی رشوت اس لیے زیادہ بری ہوتی ہے کہ اس سے اجتماعی خرابیوں کی راہ ہموار ہوتی ہے۔ معروف سیاستدان چودھری شجاعت نے اپنی خود نوشت سچ تو یہ ہے میں لکھا ہے کہ ان کے اور شریفوں کے درمیان معاہدہ ہوا تو میاں شہباز شریف قرآن پاک اٹھا لائے اور کہا کہ قرآن ہمارے اور آپ کے درمیان ضامن ہے، ہم آپ سے کیے گئے ایک ایک وعدے کو پورا کریں گے۔ مگر چودھری شجاعت کے بقول شریف خاندان نے اپنا کوئی وعدہ بھی پورا نہیں کیا۔ ظاہر ہے کہ جس وقت شہباز شریف قرآن کو ضامن بنانے کی بات کر رہے ہوں گے اس وقت میاں نواز شریف اور دوسرے شریف بھی موجود ہوں گے۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو شریفوں نے اجتماعی طور پر قرآن کو ضامن بنایا۔ مسلمانوں کی روحانی اور اخلاقی حالت اچھی نہیں، مگر کمزور سے کمزور مسلمان بھی جب قرآن کو گواہ بنا لیتا ہے تو اپنے وعدے کو پورا کرتا ہے، مگر شریف خاندان نے قرآن کی حرمت کا بھی پاس نہ کیا۔ یہ جرات شریف خاندان کے سوا شاید ہی کبھی کسی مسلم خاندان نے کی ہوگی۔ اس ایک واقعے سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ شریف خاندان کا اجتماعی باطن کتنا تاریک ہے اور اس خاندان کے ووٹرز اور سپورٹرز کس طرح شریف خاندان کو طاقت مہیا کر کے اپنی دنیا اور آخرت تباہ کر رہے ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ سابق امیر جماعت اسلامی قاضی حسین احمد شریف خاندان کے اتنے قریب تھے کہ شریف خاندان اپنے خاندانی جھگڑوں میں قاضی صاحب کو ثالث بنایا کرتے تھے اور بلا شبہ قاضی صاحب اس قابل تھے کہ انہیں ثالث بنایا جائے۔ مگر پھر ایک وقت وہ آیا کہ میاں نواز شریف نے پوری ڈھٹائی سے قاضی صاحب پر 10 کروڑ روپے لینے کا شرمناک الزام لگایا۔ یہ شریف خاندان کی محسن کشی کی ایک صورت تھی اور محسن کش لوگوں کی مذہبیت اور اخلاقیات ایک دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہوتی۔ میاں نواز شریف نے قاضی صاحب کے ساتھ جو کیا اسے عام آدمی کی زبان میں استعمال کرو اور پھینکو کہتے ہیں۔ یہی تماشا میاں صاحب نے طاہر القادری کے حوالے سے کیا۔ ایک وقت تھا کہ میاں نواز شریف طاہر القادری کے مرید تھے۔ اس وقت میاں صاحب نے طاہر القادری کو اپنی پیٹھ پر سوار کر کے عمرہ کرایا، مگر بعد میں یہی میاں نواز شریف طاہر القادری کو فتنہ قرار دیتے رہے۔ بلا شبہ انسان سے انسان کو سمجھنے میں غلطی بھی ہو جاتی ہے، مگر میاں نواز شریف نے جو کچھ قاضی صاحب اور طاہر القادری کے ساتھ کیا وہی کچھ انہوں نے جنرل ضیاء الحق کے ساتھ بھی کیا۔ حالانکہ جنرل ضیاء الحق شریف خاندان کے سب سے بڑے محسن تھے۔ جنرل ضیاء الحق کی وجہ سے شریف خاندان کو اپنے کارخانے واپس ملے۔ جنرل ضیاء الحق کی وجہ سے میاں نواز شریف سیاست میں آئے اور اعلیٰ ترین عہدوں تک پہنچے، اور یہی وجہ ہے کہ میاں نواز شریف جنرل ضیاء الحق کو اپنا روحانی باپ کہا کرتے تھے۔ مگر جنرل ضیاء الحق کے مرنے کے کچھ عرصے بعد شریفوں نے جنرل ضیاء الحق کو بھی الوداع کہا اور اب وہ ان کا ذکر ایک آمر کے طور پر کرتے ہیں۔ کتنی عجیب بات ہے کہ کبھی جنرل ضیاء میاں صاحب کے باپ تھے اور اب باپ ہیں۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ شریف خاندان کا کیا مذہب ہے، کیا اخلاق ہے اور کیا تہذیب۔ اسلامی جمہوری اتحاد کے زمانے میں ملک پیپلز پارٹی کے حامیوں اور مخالفین میں بٹا ہوا تھا۔ میاں صاحب اسلامی جمہوری اتحاد کے رہنما تھے اور اسلامی جمہوری اتحاد میں نام کے لیے صحیح اسلامی لگا ہوا تھا، مگر میاں نواز شریف نے اسلام کی رتی برابر بھی پرواہ نہ کی۔ انہوں نے بے نظیر بھٹو کو روندنے کے لیے ان کی خود ساختہ ننگی تصاویر پنجاب کے مختلف علاقوں میں ہیلی کاپٹر سے پھینکوائیں اور بدقسمتی سے جاگ پنجابی جاگ کا نعرہ بھی لگوایا۔ یہ بڑی سنگین وارداتیں تھیں۔ چنانچہ اس وقت کے امیر جماعت اسلامی قاضی حسین احمد نے اس بات کا اقرار کیا تھا کہ میاں نواز شریف نے یہ دونوں کام کرائے۔ مانا کہ بے نظیر بھٹو کی سیاسی شکست ضروری ہوگی، مگر کیا اس کے لیے ان کی کردار کشی کے لیے ان پر بہتان باندھنا ضروری تھا؟ جیسا کہ ظاہر ہے یہ واقعات بھی شریف خاندان کی بد کرداری کا عکاس ہیں، اور ان سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ شریفوں کا کوئی مذہب، کوئی اخلاق، کوئی تہذیب اور کوئی کردار نہیں۔ وہ اپنے مفادات کی تکمیل کے لیے کسی کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ قاضی حسین احمد بتاتے ہیں کہ ایک روز میں میاں نواز شریف کے ساتھ موجود تھا
کہ انہوں نے مجیب الرحمان شامی کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ قاضی صاحب کے بقول انہوں نے میاں صاحب سے کہا کہ شامی صاحب اتنے برے بھی نہیں ہیں۔ یہ سن کر میاں نواز شریف نے فرمایا کہ قاضی صاحب آپ شامی کو نہیں جانتے، اسے پیسے ملنے میں دیر ہو جاتی ہے تو وہ فون کر کر کے جینا حرام کر دیتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شریف خاندان صحافیوں کو خریدنے کا کام شروع سے کرتا آیا ہے۔ رؤف کلاسرا اپنے ایک کالم میں بتا چکے ہیں کہ میاں نواز شریف اور زرداری بڑے پیمانے پر صحافیوں کے قلم کو خریدنے کا کام کرتے ہیں، بلکہ میاں صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ تو پورے میڈیا ہاؤسز کو ہی خرید لیتے ہیں۔ جب میاں نواز شریف اور ان کا خاندان پوری سیاسی بے حیائی کے ساتھ جنرل پرویز مشرف سے ڈیل کر کے سعودی عرب فرار ہوا تو عطاء الحق قاسمی نے اپنے ایک کالم میں لکھا تھا کہ میاں نواز شریف کو مدینے والے نے اپنے پاس بلا لیا ہے۔ دوستو، یہ مثالیں صحافت باختگی کی بڑی مثالیں ہیں، اور ان سے معلوم ہوتا ہے کہ میاں نواز شریف جس چیز کو چھو لیتے تھے اسے کرپٹ کر دیتے تھے۔ قاضی حسین احمد نہ صرف یہ کہ طویل عرصے تک شریف خاندان کے قریب رہے، بلکہ جماعت اسلامی اور نواز لیگ نے IJI کی سیاست میں طویل عرصے تک ایک ساتھ جدوجہد کی۔ بلا شبہ بعد ازاں جماعت اسلامی نے اپنے راستے جدا کر لیے، لیکن اچھے لوگ ماضی کی رفاقت کو برسوں یاد رکھتے ہیں۔ مگر میاں نواز شریف نے واجپئی کو لاہور بلایا تو جماعت اسلامی نے ایک چھوٹا سا علامتی مظاہرہ کیا تھا، جسے میاں صاحب کے سرپرست مجید نظامی نے بھی سراہا، مگر شریف خاندان جماعت اسلامی کے چھوٹے سے مظاہرے پر اتنا ناراض ہوا کہ وہ جماعت اسلام کی قیادت پر ٹوٹ پڑا۔ اس نے جماعت اسلامی کی قیادت کو والٹن روڈ کے دفتر میں بند کر کے اتنی آنسو گیس برسائی کہ قاضی حسین احمد اور سید منور حسن بتاتے ہیں کہ آنسو گیس کی برسات اگر 20-25 منٹ مزید جاری رہتی تو جماعت اسلامی کی پوری قیادت دم گھٹنے سے جاں بحق ہو جاتی۔ یہی نہیں، شریفوں کی ہدایت پر پنجاب پولیس نے جماعت اسلامی کے کارکنوں پر بھی تشدد کیا کہ اس تشدد کی ویڈیو دیکھ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ واجپئی کو لاہور بلانا میاں نواز شریف کا حق تھا اور اس پر پرامن احتجاج کرنا جماعت اسلامی کا حق تھا، مگر میاں صاحب نے ایک چھوٹے سے مظاہرے پر اپنے فاشزم کا بلڈاگ چھوڑ دیا۔ شریف خاندان کا یہی فاشزم بالآخر تحریک منہاج القرآن کے بے گناہ اور نہتے کارکنوں کے خلاف زیادہ شدت سے بروئے کار آیا اور کئی درجن لاشیں تخلیق کرنے میں کامیاب رہا۔ بلا شبہ نواز لیگ گلو بٹ، ناصر بٹ اور رانا ثناء اللہ جیسے لوگوں کی جماعت ہے۔ یہ لوگ شریف خاندان کی اصل شخصیت کے ترجمان ہیں۔ میاں نواز شریف خود کو مذہبی باور کراتے رہے، مگر ان کی حکومت نے ختم نبوت کے تصور پر حملہ کیا۔ بھٹو خود کو سیکولر اور لبرل کہتے رہے، مگر انہوں نے اپنے سیاسی مفادات کے لیے ہی صحیح ختم نبوت کا تحفظ کیا۔ اس کے برعکس میاں صاحب خود کو مذہبی کہتے رہے، مگر انہوں نے ختم نبوت پر بھرپور حملہ کیا۔ میاں صاحب کے گزشتہ دورے میں اقوام متحدہ نے ایک تجویز بھیجی تھی کہ آپ جناب الرضا کو قانونی قرار دے دیں۔ اس تجویز کو قابل غور قرار دے دیا تھا۔ عدالتوں کے سلسلے میں بھی شریف خاندان کا ریکارڈ بہت خراب ہے۔ اس نے سپریم کورٹ پر حملہ کروایا، اس نے جسٹس قیوم پر دباؤ ڈالا۔ جسٹس سجاد علی شاہ کے بقول جب میاں نواز شریف کی حکومت کو برطرف کیا گیا تھا اور اس کا مقدمہ سپریم کورٹ میں آیا تھا تو جسٹس نسیم حسن شاہ اور بینچ کے دوسرے کئی جج کمرے میں بیٹھ کر کہا کرتے تھے کہ ہم ایسا فیصلہ کریں گے جو قوم کو خوش کر دے گا۔ یہ بات میاں صاحب کے مقدمے کی سماعت کے دوران کہی جاتی تھی، اسی لیے جسٹس نسیم حسن شاہ نے جب میاں صاحب کی حکومت کو بحال کیا تو بے نظیر نے اسے چمک کا نتیجہ قرار دیا۔ پاناما کا اسکینڈل سامنے آنے کے بعد میاں صاحب نے ایک بار پھر عدالتوں پر لفظی حملے کرائے، چنانچہ نواز لیگ کے کئی رہنماؤں پر توہین عدالت کے مقدمات چلے۔ طوائفوں کا جسم خریدنے والے بدترین لوگ ہوتے ہیں، مگر صحافیوں اور عدالتوں کی رائے اور ضمیر خریدنے والے طوائفوں کا جسم خریدنے والوں سے بھی بدتر ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ معاشرے میں حق و انصاف کی راہیں مسدود کرتے ہیں۔ بدقسمتی سے دروغ گوئی بھی شریف خاندان کا پیشہ ہے۔ پاناما کا ہنگامہ برپا ہوا تو میاں نواز شریف نے قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے فرمایا، جناب عالی یہ ہیں وہ ذرائع جن سے برطانیہ میں املاک خریدی گئیں، مگر وہ ان کارخانوں کے سلسلے میں منی ٹریل فراہم کرنے میں ناکام رہے۔ انہوں نے قطری کا خط اپنی بے گناہی کے ثبوت کے طور پر پیش کیا، بعد میں اس خط سے بھی مکر گئے۔ پاناما کا ہنگامہ برپا ہی ہوا تھا کہ جیو پر ثنا بچہ پروگرام کر رہی تھیں، اچانک مریم نواز ٹیلی فون کے ذریعے ان کے پروگرام میں شامل ہو گئیں۔ انہوں نے پورے وثوق اور اعتماد کے ساتھ کہا کہ میری بیرون ملک کیا پاکستان کے اندر بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے، مگر بعد ازاں ثابت ہو گیا
کہ وہ جھوٹ بول رہی تھیں۔ میاں شہباز شریف کہا کرتے تھے کہ وہ آصف زرداری کا پیٹ چاک کر کے لوٹی ہوئی دولت برآمد کریں گے، مگر آج وہ آصف زرداری کے اتحادی بن چکے ہیں۔ تھوڑا بہت جھوٹ تو اکثر لوگ بولتے ہیں، مگر شریف خاندان لگتا ہے کہ ہمیشہ جھوٹ ہی بولتا ہے، اور وہ بھی سفید جھوٹ۔ میاں نواز شریف کی بھارت پرستی معمولی چیز نہیں۔ لوگ میاں نواز شریف کی بھارت پرستی کو واجپائی کی لاہور یاترا یا مودی کی یاری کے حوالے سے بیان کرتے ہیں، مگر یہ بات کم لوگوں کے علم میں ہے کہ میاں صاحب اندر کمار گجرال کے زمانے سے بھارت پر فدا ہیں۔ اندر کمار گجرال نے ایک بار ایک انٹرویو میں بتایا کہ وہ رات 12 بجے اپنے بستر پر ہوتے ہیں کہ ان کے بیڈ روم میں میاں نواز شریف کا فون آ جاتا ہے، گویا میاں صاحب اپنے فون سے ان کی نیند خراب کر دیتے ہیں۔ میاں صاحب مودی کی تقریب حلف برداری میں اس طرح شامل ہوئے تھے جیسے وہ مودی کے درباری ہوں۔ ISI اور MI کے سابق سربراہ جنرل درانی نے اپنی تصنیف اسپائی کرونیکلز میں یہ انکشاف کیا ہے۔ ایک زمانے میں میاں شہباز شریف بھارتی پنجاب کے وزیر اعلیٰ راجہ امرندر کے ساتھ پاکستان کے پنجاب کو بھارتی پنجاب سے یکجا کرنے پر بات چیت کر رہے تھے۔ ہو سکتا ہے یہ اطلاع درست نہ ہو، مگر شریف خاندان یا نواز لیگ نے اب تک اس اطلاع کی تردید نہیں کی۔ حالانکہ الزام اتنا سنگین ہے کہ شریف خاندان کے سوا کسی پر بھی لگتا تو اب تک وہ غداری کے الزام میں جیل میں بند ہوتا، مگر شریفوں کے لیے 1-2 نہیں 7 خون معاف ہیں۔ برطانیہ کے اخبار ڈیلی میل کی ایک خبر کے مطابق شہباز شریف اور ان کے اہل خانہ نے زلزلہ زدگان کی برطانوی امداد چرا کر اپنے اکاؤنٹس میں ڈلوائی۔ خبر کے مطابق برطانیہ میں زیر حراست برطانوی شہری آفتاب محمود نے شہباز خاندان کے لیے منی لانڈرنگ کی تھی۔ شہباز شریف کے داماد نے امدادی فنڈ میں سے 19.25 کروڑ وصول کیے۔ میاں شہباز شریف نے ڈیلی میل کی خبر کی تردید کی تھی اور کہا تھا کہ وہ اخبار کے خلاف قانونی چارہ جوئی کریں گے۔ ڈیلی میل میں خبر فائل کرنے والے رپورٹر نے اس کے جواب میں کہا تھا کہ آپ ضرور ایسا کریں، ہم آپ کا مقابلہ کریں گے۔ یاد رہے کہ ڈیلی میل نے گزشتہ سال نواز شریف کی $32 ملین کی منی لانڈرنگ سے متعلق خبر شائع کی تھی۔ میاں نواز شریف نے بھی اس وقت اعلان کیا تھا کہ وہ ڈیلی میل کے خلاف مقدمہ کریں گے۔ مقدمے کا دور دور تک پتہ نہیں۔ یہ شریف خاندان کی مکمل تاریخ نہیں، بلکہ اس کی تاریخ کی معمولی سی جھلکیاں ہیں۔ ان جھلکیوں سے ظاہر ہے کہ صرف میاں نواز شریف نہیں، پورے شریف خاندان کا نہ کوئی مذہب ہے، نہ کوئی تہذیب ہے، اور نہ کوئی تاریخ، نہ کوئی اخلاقیات ہے، نہ کوئی کردار۔ اس خاندان کے پاس صرف ایک چیز ہے، انفرادی اور خاندانی مفاد۔ لیکن یہاں سوال تو یہ ہے کہ جو لوگ ان تمام حقائق سے آگاہ ہونے کے باوجود شریف خاندان کے ووٹر اور سپورٹرز بنے ہوئے ہیں، کیا ان کا ضمیر انہیں ملامت نہیں کرتا؟